بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 اکتوبر 2021 بروز منگل سعودی عرب کا تازہ ترین خبر نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ فساد فی الارض کا جرم ثابت ہونے پر شہری کو سزائے موت۔ سعودی وزارت داخلہ نے دہشت گرد سیل میں شمولیت، ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کرنے پر ایک شہری کا سر قلم کر دیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا کہ مسلم بن محمد المحسن سعودی شہری کو سزائے موت دی گئی ہے۔ مذکورہ شخص کے خلاف عدالت میں کئی جرائم ثابت ہو گئے، جن میں ملک کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بننا، پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچانا، ولی الامر کے خلاف بغاوت کرنا، ایک شہری کو قتل کرنا، دھماکہ خیز مواد تیار کرنا اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کرنا شامل ہے۔ مذکورہ شخص کو گرفتار کر کے تفتیش مکمل کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالتی کارروائی کے دوران اس پر تمام الزامات ثابت ہوئے۔ عدالت نے فساد فی الارض کے جرم میں اس پر سزائے موت کا فیصلہ سنایا، جسے اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ سے تصدیق کیا گیا۔ وزارت داخلہ نے منگل کو مشرقی ریجن کے شہر دمام میں عدالتی فیصلے پر عمل کرتے ہوئے سزائے موت دے دی۔ وزارت افرادی قوت نے 304 کارکنان کو لاکھوں ریال کے واجبات دلوا دیے۔ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود ریاض کی خصوصی ٹیم نے اس ہفتے 304 ورکرز کو ایک انویسٹمنٹ کمپنی سے 8,75,000 ریال کے واجبات اور حقوق دلائے۔ وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ کمپنی کے مالک کو 10 دن کے اندر 304 ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کا پابند بنایا گیا تھا۔ کارکنان کے مجموعی حقوق 8,75,000 ریال تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے 255 غیر ملکی کارکنان اور 25 سعودی ملازمین کے نہایہ خدمہ حقوق بھی شامل تھے۔ کمپنی سے 24 غیر ملکیوں کا خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ بھی لگوایا گیا۔ یاد رہے کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود بحرانی حالات سے نمٹنے کے لیے خصوصی ادارہ قائم کیے ہوئے ہے۔ کمپنیوں میں ورکرز کے مسائل حل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ سفارت خانوں اور اداروں کے نمائندوں سے میٹنگز کرا کر تنازعات طے کرائے جاتے ہیں۔ خصوصی کمیٹی کے ارکان دفاتر اور رہائشی مراکز کے دورے کر کے اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ لیبر کے رہائشی اور مالی حالات قانون کے مطابق ہیں یا نہیں۔ حروب پہ ڈی پورٹ کیے گئے سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں یا نہیں۔ سعودی عرب میں امیگریشن اور رہائشی قوانین کے بعض نکات میں تبدیلی کی گئی ہے، جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن یعنی جوازات کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ جو حروب کی وجہ سے ڈی پورٹ کیے جاتے ہیں نئے قانون کے مطابق دوبارہ سعودی عرب ورک ویزے پر نہیں آ سکتے۔ ان کے سعودی عرب آنے کی صرف 2 ہی شرائط ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ حج اور عمرہ کے ویزے پر ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ پرانا قانون یہ تھا کہ ایسے لوگ جو حروب کی وجہ سے ترحیل کے راستے ڈی پورٹ کیے جاتے تھے ان پر مختلف سالوں کی پابندی لگائی جاتی تھی۔ کچھ لوگوں پر 3 سال کی، کچھ پر 5 سال کی اور کچھ پر 10 سال کی پابندی لگتی تھی۔ اس کے بعد وہ نئے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے تھے، لیکن اب نئے قانون کے مطابق ایسے لوگ جو ترحیل کے ذریعے سے ڈی پورٹ کیے جائیں گے وہ دوبارہ سعودی عرب واپس نہیں آ سکتے۔ ان کو ہمیشہ کے لیے لائف ٹائم بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ نامعلوم ذرائع سے 21 لاکھ ریال جمع کرنے والے یمنی گرفتار۔ جازان پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا جو نامعلوم ذرائع سے 21,20,000 ریال جمع کر چکے تھے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جازان ریجن کے ترجمان میجر نائف حکمی نے کہا کہ گرفتار شدگان یمنی تارکین ہیں اور انہوں نے نامعلوم ذرائع سے جمع ہونے والی رقم کو متعدد جعلی بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا رکھا تھا۔ ممکنہ طور پر یہ لوگ ہنڈی کا کاروبار کرتے تھے۔ ان پر منی لانڈرنگ کا بھی الزام ہے۔ ترجمان نے کہا کہ گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کا کاروبار، قانون کی خلاف ورزی پر سزاؤں کا نفاذ۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کی روک تھام کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر سزاؤں کا نفاذ 25 فروری 2021 سے ہوا ہے۔ اس پر 7 مہینے سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ وزارت تجارت نے کہا کہ جو سعودی بھی غیر ملکی کو اپنے نام پر کاروبار کرانے میں ملوث پایا جائے گا اس پر سزاؤں کا اطلاق مؤثر بماضی ہوگا۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ تجارتی پردہ پوشی میں ملوث پایا جانے والا اصلاح حال کے نام سے دی جانے والی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کا فائدہ
اس شخص کو بھی نہیں ہوگا جسے پبلک پراسیکیوشن یا اسپیشل کورٹ کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ ملوث پائے جانے پر نئے قانون میں مقرر سزا دی جائے گی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ وزارت تجارت نے ہدایت کی کہ جو سعودی کسی غیر ملکی کو اپنے نام سے کاروبار کرا رہے ہو یا جو غیر ملکی کسی سعودی کے نام سے کاروبار کر رہے ہوں، وہ پہلی فرصت میں مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے غیر قانونی کاروبار کو قانون کے دائرے میں لے آئیں۔ جو شخص بھی غیر قانونی کاروبار کو قانون کے دائرے میں لانے کی درخواست کرے گا، اس پر کسی طرح کی کوئی سزا لاگو نہیں ہوگی۔ سعودی قانون کے مطابق جو غیر ملکی سعودی کے نام سے اپنا کاروبار کرے گا یا جو سعودی اپنے نام سے کسی غیر ملکی کو اپنا کاروبار کرائے گا، اسے 5 سال تک قید، 5 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی۔ دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں۔ غیر قانونی تجارت والا سامان ضبط کر لیا جائے گا۔ غیر قانونی ترسیل زر میں ملوث 4 غیر ملکی گرفتار، 13 لاکھ ریال برآمد۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے غیر قانونی ترسیل زر میں ملوث 4 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا۔ یہ تارکین وطن سے رقوم جمع کر کے مختلف طریقوں سے بیرون مملکت بھجوا رہے تھے۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ غیر قانونی ترسیل زر میں ملوث 4 غیر ملکیوں کا تعلق سوڈان سے ہے۔ یہ لوگ اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب بھی پائے گئے۔ ریاض شہر کے ایک فلیٹ کو غیر قانونی ترسیل زر کی سرگرمیوں کے لیے مختص کیے ہوئے تھے۔ ان کے قبضے سے 13 لاکھ ریال ضبط کیے گئے۔ جوان نے مزید بتایا کہ 4 کو ابتدائی کارروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کا پاسپورٹ 55 نمبر پر آ گیا۔ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی فہرست میں سعودی پاسپورٹ 55 نمبر پر آ گیا۔ اس سے پہلے سعودی پاسپورٹ 71ویں نمبر پر تھا۔ پاسپورٹ انڈیکس کا کہنا ہے کہ کئی ممالک میں کرونا بحران کے بعد سفری پابندیاں ہٹانے سے سعودی پاسپورٹ مزید مضبوط ہوا۔ فہرست میں اماراتی پاسپورٹ کو پہلا نمبر دیا گیا، اس کے ذریعے 152 ممالک کا سفر کیا جا سکتا ہے، جبکہ 98 ممالک کا سفر کرنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں۔ فہرست میں دوسرے نمبر پر نیوزی لینڈ، جبکہ اس کے بعد بالترتیب جرمنی، فن لینڈ، ہنگری، اسپین، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کا پاسپورٹ آتا ہے۔ فہرست کے آخر میں افغانستان، عراق اور شام کے پاسپورٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ شاہ سلمان کا عمان کے فرمانروا سے رابطہ، سمندری طوفان سے اموات پر اظہار افسوس۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سلطنت عمان کے فرمانروا سلطان ہیثم بن طارق سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کر کے سمندری طوفان شاہین سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان نے طوفان کے دوران اموات پر سلطان ہیثم، مرنے والوں کے رشتہ داروں اور عمانی بھائیوں سے دلی رنج اور ملال کا اظہار کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ بالکل فری ہے۔